Assalamu alaikum students. Welcome to the 42nd lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to begin talking about an interesting and a relatively lighter issue, but an issue which is very important still within culture. It's the issue of art. So we are going to look at the idea of art in some detail and try to see how different cultures deal with art, what art means in different cultures, what is the relevance or the importance of art. So art is interesting subject as far as an anthropologist goes, and art includes a lot of things. We will just now notice that in the anthropological sense of the word, almost all of us are either artists ourselves or we appreciate some form of art. So art کا ایک کافی بڑا جنرل دائرہ ہے آرٹ کی ڈیفینیشن کا کلچرل اینتھروپالوجی میں، اور ہم سب واقعی ہم جب یہ 2 لیکچرز ختم ہوں گے تو آئی ایم شیور ہم سارے یہ دیکھ سکیں گے، اعتراف کر سکیں گے کہ ہاں جی آرٹ واقعی ایک اہم چیز ہے. سو اب ہم شروع کرتے ہیں بائی آسکنگ دیٹ بیسک کویسچن، واٹ از آرٹ؟ آرٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز دا پروسیس اینڈ پروڈکٹس of applying certain skills to any activity that transforms matter, sound or motion into a form that is deemed aesthetically meaningful to people in a society. اب جو میٹر کو یا ساؤنڈ کو افیکٹ کرے کوئی چیز، یا ویژولی کوئی چیز جو ہے وہ بنائی جائے، تو اس کو آرٹ کہا جاتا ہے. اب اس میں آپ خود امیجن کر لیں کہ اس میں کتنے بے شمار فارمز آف آرٹ جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں، اور استھیٹکس جو ہیں وہ پھر کیا امپلائی کرتے ہیں. آج کل کے دور میں تو وی ہیو ایک آپ ویژول میڈیم ہی دیکھ لیں کہ جو آنکھوں سے جس کو دیکھا جا سکے، تو آپ اس میں کتنی بے شمار چیزوں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ساؤنڈ جو ہے، ساؤنڈ میں بھی میوزک میں آپ دیکھیں کہ کتنے قسم کے میوزک ہیں. آئی مین دے آر ٹائپس آف میوزک. پھر اس ٹائپ آف میوزک میں کتنے زیادہ آرٹسٹ ہیں، کتنی زبانوں میں جو ہے وہ میوزک آپ کو سنائی دیتا ہے. سو یہ اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹ جو ہے وہ ایک آل انکمپسنگ چیز ہے، اور ہر کلچر میں کوئی ایسا کلچر نہیں ہے جہاں کا آرٹ جو ہے جہاں پر آپ کو نظر نہ آئے، اینڈ جہاں پر آرٹسٹ کی ویلیو جو ہے، جو صحیح قدردان ہیں وہ نہ پہچانے، اور قدردان کے علاوہ عام لوگ جو ہیں وہ آرٹ کو دیکھ کر انہیں تسلی نہ ہو، خوشی نہ ہو، انجوائمنٹ نہ ہو. یہ ہر کلچر میں اب دے آر ویریس فارمز آف آرٹ، اینڈ آرٹ از ناٹ نیسسرلی اے پلیزنٹ تھنگ. آرٹ کین آلسو cause us to feel agitated or depressed. I mean, it can portray very negative things also. یہ بھی کیونکہ کلچرل اینتھروپالوجی میں ہر اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے سیاسی فنکشنز بھی ہیں آرٹ کے. سو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے، ان پہ غور کریں گے، اینڈ دس ول ہیلپ us realize the value and the importance of art from a cultural anthropological viewpoint. So ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی جب اسکل اپلائی کرتے ہوئے، ایک سرٹن طریقہ اپلائی کرتے ہوئے ساؤنڈ کو ماڈیفائی کرے، میٹر کو، اب میٹر کسی قسم کا ہو سکتا ہے، لکڑی ہو سکتی ہے، دا میڈیم کین بی لکڑی، اٹ کین بی پتھر، اٹ کین بی میٹل، اٹ کین بی گلاس، اس طرح کے میٹر ہے سب کچھ ہے. سو اس میٹر کو ٹرانسفارم کرنا یا ماڈیفائی کرنا یوزنگ اے سرٹن اماؤنٹ آف اسکل، ہیونگ اے سرٹن پرپز، ہیونگ دا ڈیزائر ٹو ایکسپریس استھیٹکس، یہ ریکوائرمنٹس کے ساتھ ماڈیفیکیشن یا ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ آرٹ ہے. اسی طرح ساؤنڈ کو پلئنگ اراؤنڈ وتھ ساؤنڈ ان اے پرٹیکولر مینر، دیٹ از میوزک. اور موشن جو ہے، کیونکہ پرفارمنگ آرٹس بھی جو ہیں، یہ جو تھیٹر وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور کئی کلچرز میں، پرٹیکولرلی ان افریقن کلچرز، دس آئیڈیا آف
آف ٹرائبل ڈانسز, یہ تو مطلب ان کے تو صدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. وہ ایک پرٹیکولر ایٹماسفیئر, چانٹنگ وغیرہ جو ہے وہ تو آپ نے بھی اگر ڈسکوری چینل کا بھی لگایا ہے تو یو ول نوٹس کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ لوگ جو ہیں مطلب یہ ان کے لیے یہ پرفارمنگ آرٹ ہے جہاں پر ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے موومنٹ کے فارم میں. سو یہ جو ہے یہ بھی بالکل اس کا آرٹ میں جو ہے وہ شمار ہوگا. اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے one can also say that there is no universal definition of art. کوئی ایسی پتھر پہ لکیر نہیں لگی ہوئی that indicates کہ جی یہ آرٹ ہے, this is artistic expression, this is not. آپ کئی ماڈرن پینٹنگز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو غلطی سے پینٹ گر گیا ہے کینوس پر, مگر آپ اگر اس کے فلسفے میں جائیں تو یو نوٹس کہ واٹ دا آرٹسٹ از ٹرائنگ ٹو سے. مطلب یہ کچھ ایسی آرٹ میں موومنٹس ہیں جو باقی آرٹ فارمز, پریویلنگ آرٹ فارمز کی تنقید کرتی ہیں, ان کا مذاق اڑاتی ہیں. تو وہ ایک سینیکل اینگل جو ہے وہ بھی آرٹ کے اندر ہے اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کا. سو آرٹ میں بہت سے مختلف جو ہیں وہ اس کی آف شوٹس ہیں, مختلف ڈیفینیشنز ہیں, مختلف کلچرز اینڈ مختلف سوسائٹیز میں ڈفرینٹ فارمز آف آرٹ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ اپنے کلچر میں دیکھ لیں, اگر آپ 2-3 جنریشنز پہلے کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہاں مشاعرے میں تو واقعی جو سما کریٹ ہوتا ہے دیٹ از میننگ فل, دیٹ ایکسپریسز آرٹسٹک ایکسپریشن, استھیٹک تھاٹ, پوئٹری جو ہے اس میں بہت وزن ہے. آج کا تو یہ گند بلا جو شور مچتا ہے یہ کیا ہے, یہ گٹاریں شٹاریں وغیرہ. سو you can notice that even in your own culture you have different types of people having different types of aesthetic values. I mean there are in the subcontinent, I mean we have traditions. یہاں پر اب قوالی جو ہے مثال کے طور پر that is also a very اس کی بیسک ایک لے ہوتی ہے, بیسک yet very meaningful. اس میں جو ایکسپریشن ہے یو کین ٹیل دیٹ پیپل ہیو تھاٹ ویری ڈیپلی, اینڈ اس میں تو ایک اسپرچل ایلیمنٹ بھی ہوتی ہے. سو دیر از دس آئیڈیا آف کریٹیوٹی کہ مطلب آرٹسٹک کریٹیوٹی جو ہے اس میں ایک جستجو جو ہے وہ نظر آتی ہے. مگر اس کے باوجود ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دس از آرٹ اینڈ دیٹ از ناٹ آرٹ. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آرٹ, اگر کوئی پینٹر ہے تو اگر وہ 6 رنگ استعمال کرتا ہے تو وہ آرٹ ہے, اگر 7واں رنگ استعمال ہو رہا ہے تو وہ آرٹسٹ نہیں ہے. آپ کو ایسے بھی آرٹسٹ ملیں گے جو 6 رنگوں کو اکٹھا ملا کر کچھ بنا دیں گے. سو وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو آرٹسٹ ہیں. سو اس طرح کی جو ویریشنز ہیں, اور پرٹیکولرلی جو موومنٹس ہوئی ہیں, اگر آپ آرٹ میں موومنٹس کو دیکھیں تو یو نوٹس کہ آرٹ کے اندر بھی ریفارمز ہیں, دیر آر ویریس برانچز. مطلب کیونکہ کلچرل اینتھروپالوجسٹ جو ہے وہ تو کسی ایک کلچر کو نہیں دیکھ رہا, اینڈ اٹ از ٹرائنگ ناٹ ٹو پاس hierarchical judgment on other cultures. What it's trying to do instead is, وہ یہ نہیں کوئی اینتھروپولوجسٹ آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ جی جو 15 سال جس نے فلاں استاد کے ساتھ کام کیا ہے اسی کو جو ہے وہ ساؤنڈ کریشن آتی ہے, اور جس نے خود اگر اپنے اون پہ وہ چلا گیا اور اس نے پرفیکٹ کر لیا کسی انسٹرومنٹ کو تو وہ آرٹسٹ نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ اس کی کوئی یونیورسل ایک ڈسکرپشن آپ کو نہیں آئے گی نظر. ایوری کلچر ہیز دیئر اون فارم آف آرٹ. آرٹ ریفلیکٹس دا ہیومن ارج ٹو ایکسپریس ون سیلف اینڈ ٹو ٹیک پلیزر فرام ایستھیٹکس. اب یہ ایک آپ اس کو 2 سائڈوں سے دیکھ سکتے ہیں. دس کوائن ہیز 2 sides, ایز ان ایک جو ہے وہ بنانے والا اور دوسرا جو ہے وہ سننے والا یا دیکھنے والا یا قدردان جس کو کہتے ہیں. سو ایک جو ہے اس میں آرٹ میں ایک طرف تو آرٹسٹ ہے, دا کریٹر,
someone who makes something, and on the other side you have people who go and appreciate. اب تاج محل آپ دیکھ لیں, وہ اس کو اس زمانے میں, میں کل پرسوں یہ کچھ اس پہ دیکھ رہا تھا یا پڑھ رہا تھا کہ اس وقت بھی جب بنا تھا تاج محل تو شاہ جہان نے, کہتے ہیں کہ یورپین اور ایشین جو لوگ تھے, ورکرز تھے, ان کو بھی بلایا ٹو ہیلپ ان دا کنسٹرکشن آف دا تاج محل. And they were obviously local artisans and all working on the Taj Mahal. So ایک یہ اتنی بڑی جو مونیومنٹ بنی ہے, اس کو اب صدیوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کو پتہ ہے تاج محل کیا ہے. سو اب اس کے جو قدردان ہیں تاج محل کے, وہ بے شمار ہیں. اس کے جو کریٹرز تھے وہ, کیونکہ اٹ ٹک a lot of time to construct the Taj Mahal, kyunki it was architecture, but it represents a work of art which is not only involving all those workers and those architectural planners and the person whose vision it was to have the Taj Mahal. It also brings a certain amount of enjoyment to those who can just go there for a fleeting moment and be able to be a part of that magnificence. وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیون ان کر کے اس کی خوبصورتی کو, تاج محل کی, دیکھنے والے بے شمار لوگ ہیں. سو دیٹ از واٹ a beautiful poem is. اب کوئی یا کوئی آرٹسٹک صحیح ایکسپریشن ہو تو جو لوگ پسند کرتے ہیں اسے, وہ اس کی میننگ کے اندر چلے جاتے ہیں, اینڈ دے لوز دیم سیلوز, اینڈ اس میں دے ڈرائیو aesthetic pleasure. So art اس سینس میں it is the artist who makes the effort to create that thing, and then people who realize the effort in that creation, the beauty in that creation, and derive pleasure from it. The creative process of art is enjoyable, produces an emotional response, and conveys a message. اب کیونکہ یہ ذرا ہم سائیکولوجیکل سائڈ پر جا رہے ہیں, بٹ you know well by now that anthropology also considers the psyche, the human mind, so it admits to the fact and is interested in seeing different types of emotional responses, but nonetheless it realizes کہ art جو ہے وہ emotions کو appeal کرتا ہے. So there is something in art that appeals to our emotions, and it produces a response and it conveys a message. آپ اگر کوئی پینٹنگ کو دیکھیں تو یو ریئلائز, یا کوئی شعر پڑھیں تو یو ریئلائز کہ کچھ یہاں کہا جا رہا ہے. آئی مین اٹس ناٹ کہ ایویں ہی بس کوئی اوپر سے بات ہو گئی یا خوبصورتی ہے, اس میں کچھ ایک ہڈن میننگ ہوتی ہے. سو وہ جو ہڈن میننگ ہے, جو ایک آپ کو کنوے کرنے کی جو کوشش ہے, وہ جو ہے اس کو ریئلائز کرنا, دیٹ برنگز اباؤٹ enjoyment and an emotional response. So یہ جو emotions کی بات ہے, یہ آرٹ کا کچھ یہ انسان میں ایک capacity ہے to create art, you know, to create art, to be creative, and this brings about pleasure. Verbal art includes myths and folk tales. Myths tend to involve supernatural beings, whereas folk tales are more secular in nature. Like other art forms, verbal arts are connected to other aspects of a culture. اب یہ ایک ڈسکرپشن, کامن ڈسکرپشن کی جاتی ہے کہ جی myths ہوتی ہیں اور folk tales ہوتی ہیں. ایک جگہ پر ذرا سپر نیچرل ایلیمنٹس وغیرہ جو ہیں, وہ مطلب کہ جن بھوت وغیرہ جو ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, اور دوسری طرف جو ہیں وہ ذرا سیکولر ہوتی ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وزیر تھا اور اس طرح کی باتیں. سو یہ دیر از اے ڈسٹنکشن فاؤنڈ بٹوین myths and folk tales in cultural anthropology when one is looking at the art of storytelling. So ایک یہ ڈسٹنکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وربل آرٹ جو ہے
جو سننے والا آرٹ جو ہے وہ اٹ از ٹائڈ ٹو ادر پارٹس آف اے کلچر, یعنی کہ ایک کلچر میں اب ہماری بھی کئی جو کہانیاں ہیں, لوکل فوک کہانیاں ہیں, وہ کچھ ہسٹری کی ہمیں چیزیں بھی ان میں نظر آتی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ کچھ فیکچول چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے ایموشن وغیرہ جو ہوتے ہیں, ان کے کسٹمز, ان کے ویز آف تھنکنگ جو ہیں وہ انڈیکیٹ ہوتے ہیں. اب ہومر نے ایلیڈ لکھی تھی جو کہ ایک پرانے زمانے کے بارے میں, ٹروئے کے بارے میں جو ہے, ٹروئے میں جو بیٹل ہوا تھا اس کے بارے میں, یہ دس از ون آف دا اولڈسٹ سروائیونگ پوئمز. تو اس کو لوگ جو ہے جب پڑھتے ہیں, ہسٹورینز پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں باقاعدہ, تو دین دے کین سی کہ ہے تو پوئم, مگر پوئم میں اس زمانے کے پولیٹیکل حالات, اس زمانے میں چاہے وہ ایگزیکٹ فیکچول ڈیٹیل اس میں شاید نہ ہو, مگر لوگ اس وقت سوچتے کیسے تھے, اس میں کوئی ڈسکرپشن ہوگی لوگوں کے ہیبٹس کی, یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی کنٹینڈ ہوتی ہیں. اور وربل آرٹ جو ہے اس میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز فوکسنگ آن دی آرٹ ایسپیکٹ آف آرٹ اینڈ اینتھروپالوجی, اور دیکھتے ہیں کہ اینتھروپالوجی جو ہے وہ آرٹ کو کیسے کنسیڈر کرتی ہے اور ان کا آپس میں انٹریکشن کیسے ہو. آرٹ لیز a useful social function and is prominent in ceremonies and customs of most culture. اب آرٹ جو ہے اس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ آپ ہر تقریباً کلچر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ان کے طور طریقے, رسم و رواج میں, کسٹمز میں, ان کی شادی بیاہ وغیرہ کی جو طور طریقے ہوں گے ان میں آپ کو آرٹسٹک ایکسپریشن نظر آئے گی. ایک جو مسنت جیسی اگر بنتی ہے اس کا ایک پرٹیکولر سٹائل, یا اگر کوئی شادی کی رسم ہے اس کا سٹائل, وہاں پر اگر انجوائمنٹ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں, اگر شعر و شاعری کر رہے ہیں تو اس کا ایک پرٹیکولر سٹائل. یہ جو سارے سٹائلز ہیں آرٹسٹک ایکسپریشن کے, یہ ہر کلچر میں ان سم فارم اور دی ادر نظر آتے ہیں اور ڈفر بھی کرتے ہیں. کئی سملیرٹیز ہیں, مطلب جس طرح سیریمنیز جو ہیں, ویڈنگ کی کوئی نہ کوئی رسم جو ہے وہ تقریباً ہر کلچر میں پائی جاتی ہے. سو اب وہ رسم کیا ہے دیٹ ڈپینڈس کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے کیا خیالات ہیں, وہ کیسے اپنی خوشی کو ایکسپریس کرنا پسند کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے ہر انسان مختلف ہے, حالات مختلف ہیں, پولیٹیکل سرکمسٹانسز مختلف ہیں, سوشل سرکمسٹانسز مختلف ہیں, اس کے اکارڈنگلی فزیکل انوائرمنٹس مختلف ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اینڈ دے ریزلٹ ان ڈفرینسز, پرسنل پریفرنس اینڈ ایکسٹرنل circumstances. But the fact of the matter is that all cultures do have to a certain extent ceremonies for these types of events, and یہاں پر artistic expression جو ہے وہ نظر آتی ہے. And an anthropologist is interested in looking at the different types of expressions and then how they reflect other things regarding that culture, regarding that value system, regarding the power differentials and things like that. The forms of artistic expression of relevance to cultural anthropologists include graphic and plastic arts, music, dance and verbal art. اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو گرافک آرٹ ہے یا سپوزڈلی پلاسٹک آرٹ ہے, اس کے اندر ویونگ شامل ہے, اس کے اندر پینٹنگ شامل ہے. ویونگ یہ جو بننے کے اب کام آپ خود دیکھ لیں, مطلب اس میں امبرائڈری آ گئی, اس میں یہ نیڈل پوائنٹ سے اگر کوئی اسٹچنگ وغیرہ ہو وہ شامل ہے. پھر مختلف علاقوں میں مختلف سٹائلز ہیں ویونگ وغیرہ کے. کارپیٹ ویونگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی ایک آرٹسٹک ایکسپریشن ہے. جو اب کئی تو کارپیٹس اتنی, ہمارے تو بالخصوص ہمارے علاقے میں تو کارپیٹس وغیرہ جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. سو وہ بھی ایک آرٹسٹک اسکل ہے. دیٹ از اے فارم آف آرٹ فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ. اٹ ڈزنٹ مین کہ جی کوئی اسٹیج پر کھڑا ہو اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوں تو وہی آرٹسٹ ہے. آرٹ از بیسکلی using your skill
on a particular medium and trying to be creative. So that constitutes art. So اب اس کے لیے نام رکھا ہوا ہے کہ جی گرافک اینڈ پلاسٹک آرٹس. اب اس میں کاونگ جیسی چیز بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے. کاونگ ایز ان میٹر کو لے کر ماڈیفائی کرنا, اسکلپچر مثال کے طور پہ. اب اسکلپچر جو ہیں, آپ اسکلپچر ہی کو دیکھ لیں, اس میں مختلف قسم کا میٹر یوز ہوتا ہے, اس میں میٹل یوز ہوتا ہے, اس میں وڈ یوز ہوتی ہے ٹو میک اسکلپچر. آپ یہ کوئی بھی آپ کالج آف آرٹس اگر جائیں, وہاں پر یو ول نوٹس کہ اسکلپچر کی کلاسز ہوتی ہیں اینڈ واٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف میڈیمس دے یوز. پیپل آلسو یوز گلاس, سو اسکلپچر کے لیے گلاس بھی یوز ہوتا ہے. اور مختلف کلچرز میں مختلف ٹائپس آف تھنگس آر میڈ یوزنگ دیز فارمز آف میٹر. پھر میوزک اور ڈانس ہے. ہم نے افریقہ کی بات کی ہے کہ وہاں کے کلچرز میں تو ڈانس وغیرہ جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا, اور ان کے لیے وہ ان کی سیریمنیز, جو سوشل سیریمنیز ہیں, ان کا تو ایک اہم حصہ ہے. پھر وربل آرٹ ہے, جس طرح ہم نے بات کی ہے میتھ اینڈ فولکلور کی, اسی طرح وربل آرٹ میں بھی وربل آرٹ کا یہ فائدہ ہے کہ لٹریسی, جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو, وہ بہت سی انفارمیشن اسٹوریز میں, طور طریقے, رسم و رواج اور انفارمیشن جو ہے وہ زبانی سن سکتا ہے. اینڈ دیز اورل اسٹوریز کین بی پاسڈ آن فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن, کہانیوں کی فارم میں. سو یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ ہم نے بھی بچپن میں بڑی سنی ہوئی ہیں, اینڈ آبویسلی دے افیکٹ دا وے یو تھنک. آپ مطلب آپ کو ابھی بھی آپ بیٹھے ہوں گے تو یو کین پرابلی ریکلیکٹ فیو آف دا اسٹوریز, اینڈ اگر آپ ان اسٹوریز کو اینالائز کریں یا ان کے اوپر غور کریں تو یو ول نوٹس آل دیز انٹرسٹنگ ٹائپس آف انفارمیشن ایمرجنگ فرام دوز اسٹوریز. اب ہم اور دیکھتے ہیں چند ایگزامپلس کو آرٹ کے. آرٹ میں پینٹنگ, اسکلپچر اینڈ سیرامکس آر کامن فارمز آف ویسٹرن آرٹ. اب جو ویسٹرن آرٹ ہے ویسٹ کے ممالک میں, آپ کو یہ تو ریڈیلی نظر آئے گا. سیرامکس میں یہ پاٹری وغیرہ, برتن شرتن وغیرہ, جو کانچ کے برتن یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ بہت دیر سے سیرامکس کے جو ویریس فارمز ہیں, وازز وغیرہ, اس طرح کی چیزیں, یہ سیرامکس میں ساری شامل ہیں, اور یہ ویسٹ میں بھی ان کو کامن فارمز آف آرٹ سمجھا. پھر اس کے علاوہ اسکلپچر اور پینٹنگ جو ہے وہ بھی ایک آپ کئی ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھیں گے کہ کینوس کا میڈیم یوز کرتے ہوئے, اور پینٹ, آئل پینٹس وغیرہ, واٹر کلرز یوز کرتے ہوئے پیپل لائک ٹو پینٹ. اب فار کلچرل اینتھروپولوجسٹ ایون ٹرک آرٹ, جو ٹرکس کے اوپر جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ بھی آرٹ میں بائی دا وے اس کا بھی شمار ہوگا. دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ پینٹنگ. سو اس میں کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر فلاں گیلری میں اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو بس وہی آرٹ ہے. اٹ از آلسو آرٹ فاؤنڈ آن ویریس ٹائپس آف موونگ آبجیکٹس آلسو. سو یہ ساری فارمز آف آرٹ ہیں, اور یہ ان کا سب کا پینٹنگ میں شمار ہو رہا ہے. سو یو کین سی کہ آرٹ کی کتنی زیادہ فارمز ہیں. ریلیجسلی انسپائرڈ آرٹ فارمز آر آلسو امپریسو. اب اس میں آرکیٹیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو اب کیتھیڈرلز وغیرہ جو ہیں وہ کتنے ملکوں میں کتنی دیر سے جو بلڈنگز وغیرہ جو بنی ہوئی ہیں وہ بھی ٹیمپلز, بلڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اٹس ایکسپریسنگ دا ہیومن نیڈ اینڈ دا ہیومن گریٹیٹیوڈ ٹو ورشپ. تو وہ بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ انسان بناتا ہے وہ اپنی ورشپ کے لیے, تو اس کو بھی فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ شمار اس کا کیا جاتا ہے ان این آرٹ فارم. Smaller societies also have distinct art forms. اب ہم وی look at some of the seemingly interesting art forms. باقی تو ساری فارمز جو ہیں آرٹ کی وہ ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد. آئی مین اب جو ٹرک آرٹ کی ہم نے بات کی ہے, فار موسٹ پاکستانیز the idea of truck art is very common.
آپ اور کہیں باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں پر تو ٹرکس کو اس طرح پینٹ اور ان کے اوپر شعر و شاعری جو ہے وہ ان کو ذرا سلائٹلی سٹرینج لگتی ہے کہ یہ کیا جی، یہ مطلب یہ تو ٹرک ہے، ویکل ہے، اس کے اوپر یہ اتنی تصویریں بنانے کا اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھول پتیاں وغیرہ پلاسٹک کی لگانے کی کیا ضرورت ہے. سو یہ تو یہاں کا ہمارے لیے یہ کامن بات ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے یہ all the time. So we can realize how that is a form of art. So اسی طرح other forms of art that we can see, smaller societies میں distinct کئی آرٹ فارمز نظر آتی ہیں. اس میں نوبین باڈی ڈیکوریشنز، یہ جو نوبینز ہیں یہ اپنے جسم کے اوپر آرٹ کرتے ہیں. اٹ از بیکاز کلچرل اینتھروپالوجی از لوکنگ ایٹ آل ٹائپس آف آرٹ. تو یہ تو اپنے جسم کے اوپر آرٹ کرتے ہیں، باڈی پینٹنگ وغیرہ، رنگ شنگ وغیرہ لگاتے ہیں. پھر ایسکموز کی ٹیٹوئنگ ہوتی ہے، وہ ٹیٹو بھی کوئی پرماننٹ انک ٹائپ ہوتی ہے جو نشان بن جاتا ہے یا تصویر بن جاتی ہے، وہ پھر وہیں رہتا ہے. تو یہ جو ہے ٹیٹوز، ہم ایسکموز کی تو بات کر چکے ہیں کہ آرکٹک سرکل میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو یہ ٹیٹوئنگ جو ہے یہ ان کے یہ اپنے جسم کو آلٹر کر کے دے تھنک دیٹ از این آرٹسٹک امپریشن. پھر ناوہو سینڈ پینٹنگز، یہ بھی آرٹ فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ، اس کا بھی آرٹ میں شمار ہوتا ہے. وہ سینڈ میں مطلب ریت میں پینٹنگز وغیرہ جو ہیں، اب وہ آپ دیکھ لیں اب وہ کتنی سرسری ٹرانزٹری ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے، کیونکہ آرٹسٹ کا کئی آرٹسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ کریٹ کر رہے ہوں تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ جی اس کے پیسے معاوضہ کتنا ملے گا، لوگ میری کتنی تعریف کریں گے. جب وہ ایک کام کر رہے ہوں تو وہ اس کام میں اپنے آپ کو لوز کر جاتے ہیں، اور وہ کریٹیوٹی کہتے ہیں کہ وہاں پر ہی ان کی کریٹیوٹی نکلتی ہے. اس وقت ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، اٹ از ناٹ کنسرنڈ بادرڈ ود these worldly matters. They are trying to tune into themselves and express themselves. So یہ بھی ایک آرٹسٹک فارم ہے کہ ریت میں کچھ ایکسپریشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ ناوہو انڈینز جو ہیں، نیٹو امریکنز نارتھ امریکن کانٹیننٹ پہ، یہ لوگ اس طرح کی ان کی ٹریڈیشن میں یہ شامل ہے سینڈ پینٹنگ. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دا اہمیت آف آرٹ فرام کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ کہ جی ریلیونس کیا ہے آرٹ کی. آرٹ کنٹریبیوٹس ٹو دا ویل بینگ آف انڈیویجولس اینڈ سوسائٹی. اب کیوں آرٹ کو کلچرل اینتھروپولوجسٹ دیکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنرلی سوسائٹی کی جو ویل بینگ ہے اس کو اس کے اوپر آرٹ کا اثر ہوتا ہے. آرٹ جو ہے وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتا ہے ٹورڈز دا ویل بینگ آف سوسائٹی. مطلب ایک اس کی پازیٹیو انفلوئنس ہوتی ہے آف پرٹیکولر فارمز آف آرٹ. آئی مین اگر آپ یہاں برِ صغیر میں دیکھیں تو مشاعرے جو ہوتے ہیں، لوگ دے لک فارورڈ ٹو مشاعراز، کہ وہ مشاعروں میں جائیں اینڈ دے فیل کہ دے کین ایکسپریس their feelings, I mean regarding emotional issues, regarding personal issues, regarding spiritual matters also. تو یہ ایک میڈیم ہے for us to feel pleasure, to feel happy, to feel satisfied. اسی طرح باقی کلچرز جو ہیں وہ بھی جب اپنے آرٹ فارمز کرتے ہیں تو اس سے ان کو ایک استھیٹک سینس، ایک تو آرٹسٹ کا اپنا ہوتا ہے، اور جو پھر دیکھنے والے ان کے جو قدردان ہوتے ہیں وہ بھی سیٹسفائڈ فیل کرتے ہیں. سو یہ جو ہے آرٹ کا کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ سے اٹ ہیز اے بینیفیشل افیکٹ آن سوسائٹی ایٹ لارج. فار دا انڈیویژلز آرٹ پرووائڈز ایموشنل گریٹیفیکیشن ٹو دا آرٹسٹ اینڈ دا بیہولڈر. اگر ہم انڈیویجول ون آن ون بیسس پہ دیکھیں تو وی آلریڈی نو کہ جی گریٹیفیکیشن یا سینس آف سیٹسفیکشن جو ہے وہ بیہولڈر دیکھنے والے کو اور جو بنا رہا ہے جو آرٹسٹ ہے ان دونوں کو ہوتا ہے. سو انڈیویجول سطح پر تو یہ ون آن ون ہے کہ جو جا کر قدر کرے گا آرٹ کی اس کو، اور جو آرٹ کریٹ کرے گا اس کو، دونوں کو گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. سو یہ تو آن اے انڈیویجول بیسس بات ہو گئی. فرام دا سوشل پرسپیکٹو آرٹ strengthens and reinforces social bonds and cultural themes
acts as a mechanism of social control and is a symbol of high status, particularly in complex society. اب complex societies میں تو کچھ ایسی بات ہے کہ جو آرٹ کی قدر جو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں کہ جی یہ ہوشیار لوگ ہیں, یہ قدردان ہیں, یہ عقل مند ہیں, دانشور ہیں, اور زیادہ تر ایجوکیٹڈ ہیں, پیسہ بھی اتنا ہے کہ فاقے نہیں پھر رہے, تو وہ ایک ہائی اسٹیٹس کا جو ہے حصہ بن گیا ہوا ہے آرٹ. بالخصوص جو ممالک ہیں جہاں پر آلریڈی ایگزسٹنگ سوشل ہائرارکیز ہیں اور وہ اتنے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ وغیرہ جہاں نہیں ہے, تو وہاں پر تو بالخصوص سمجھا جاتا ہے کہ جی صرف قدردان وہی لوگ ہیں جو جن کا اسٹیٹس ہائی ہے, انہی کو آرٹ کی سمجھ ہے, انہی کو آرٹ کی قدر ہے, آرٹ کریٹ بھی وہی کرنا جانتے ہیں. سو ایک تو یہ فیلنگ ہے. اب ایز اٹ از ہم ایک تو ٹرک آرٹ کی جو ہم نے بات کی ہے دیٹ شوز کہ دیٹ از ناٹ نیسسری, کیونکہ جو بندہ جس کو 6 7 8 10 ہزار روپیہ مل رہا ہے وہ ٹرک بھی اگر اس کا کرائے کا بھی ٹرک ہے وہ اس کے اوپر 40,000 روپیہ لگا دیتا ہے کہ میری چیز ہے خوبصورت مجھے لگے. سو دس از ناٹ نیسسریلی دا کیس. آرٹسٹ بھی جو ہے وہ کوئی باہر سے تو آرٹسٹ نہیں آتا ہے اس کے لیے پینٹنگ کرنے کے لیے, مگر لوگ ایسے ہیں جو کام ہی یہ کرتے ہیں, ٹرکس کو پینٹنگ کرتے ہیں مگر ٹرکس پہ. سو دس از یو فائنڈ ویریشنز اینڈ وی ول لک ایٹ سم آف دوز ویریشنز مور کلوزلی. مگر فار ناؤ آلسو ریئلائز کہ یہ جو سوشل سماجی نظریے سے آرٹ کا فنکشن, کلچرل آرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے جس میں بہت سے آرٹ فارمز کا شمار ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ سوشل بانڈز جو ہیں اور کلچرل تھیمز جو ہیں وہ ری انفورس ہوتی ہیں. کلچر کی ویلیوز, کلچر میں جو اہم چیزیں ہوئی ہیں, کلچر کی جو قدریں ہیں, جو طور طریقے ہیں, انداز ہیں, وہ جو ہیں وہ پاس آن ہوتے ہیں ٹو ادر پیپل. بیکاز ظاہر ہے اب شاعر جو ہے جو اس کا لفظوں کا استعمال ہے وہ ظاہر ہے سلیس بھی ہوتا ہے, خوبصورت بھی ہوتا ہے, اور اس کی کمانڈ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے لینگویج پہ کہ اس کے سننے والے, بہت سے سننے والے جو ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ لفظوں کو کیسے جوڑتا ہے ان میں سے میننگ نکالنے کے لیے. سو یہ جو ہے وہ اس میں ایک سٹائل جو ہے, جو کلچرل تھیمز وغیرہ جو ہیں, وہ جو چیزوں کو پک اپ کرتا ہے اپنے کلچر میں سے اور ایکسپریس کرتا ہے, وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہوتا ہے. سو دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ. دس از ہاؤ آرٹ reinforces a lot of the social aspects. Also, it acts as a mechanism of social control. یہ آخری بات ہے کہ it also acts as a mechanism of social, which is interesting to notice. ابھی ہم اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی کریں گے اور بات کہ جی میکنزم آف سوشل کنٹرول کیسے ہے آرٹ. اب پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ ڈفرینسز ان آرٹ فارمز کیا ہیں. میجر ڈفرینسز ان آرٹ فارمز آر فاؤنڈ بٹوین ڈفرینٹ کلچرز آف دا ورلڈ. مطلب یعنی کہ اب آرٹ کی تو ہم نے بات کر دی ہے, مگر آپ اگر ہمارے کلچر کو دیکھیں تو یہاں پر کئی فارمز آف آرٹ ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے, ادر فارمز آف آرٹ جو ہیں ان کو نہیں پسند کیا جاتا. ابھی مثال کے طور پر لیٹس سے اگر اف یو لوکنگ ایٹ دی آئیڈیا آف اسلامک آرٹ, یو نوٹس کہ کیلیگرافی جو ہے دیٹ از ویری کنسیڈرڈ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ایکسیپٹیبل. تو اس میں پھر مختلف قسم کی اسکرپٹس کا استعمال ہوتا ہے. نقش بندی اسکرپٹ ہے, اس کے اندر اسکل جو ہے, اس کے اندر جو خوبصورتی ہے یا جو پھول پتیاں جو بنتی ہیں وہ جو ہیں, یہ ساری کیلیگرافی, وہ خاص ایک پین ہوتا ہے کیلیگرافی کا جو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری اپنی کلچرل پریفرنس ہے. سو اسی طرح مختلف جو کلچرز ہیں وہاں پر مختلف چیزوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اینڈ وی ول آلسو نوٹس دیز ڈفرینسز آر ایویڈنٹ بٹوین big societies and complicated and industrialized or western or modern or striving to be modern societies, and then very small societies which by the way exist within those bigger societies, because we know کہ اب state system ہر جگہ پھیل گیا ہے, تو باقی جو بینڈز وغیرہ یا ٹرائبز میں لوگ رہتے ہیں they live in countries. So
ان کے سب کلچرز بن گئے ہیں. سو ان سب کلچرز کے جو نوشنز آف آرٹ ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں. سو وی ول سی دیٹ ڈفرنس آلسو بٹوین different types of art forms. In small scale societies of foragers, pastoralists or shifting cultivators with nomadic or semi-nomadic residence patterns, the art in these societies either involves performing arts or is highly portable. اب میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا اس وقت کہ پیسٹورلسٹ کیا ہے یا شفٹنگ کلٹیویٹر کیا ہے, بیکاز دیز آر تھنگس وی ہیو spend a lot of time on and you should be familiar with these terms. میں صرف آپ کو یہ یاد کرا دیتا ہوں کہ نومیڈک اور سیمی نومیڈک کیا ہے. سیمی نومیڈک یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو اپنے گھر تبدیل کرتے رہتے ہیں, بٹ اٹ کوڈ بی آف اینڈ آن, اٹ کوڈ بی سیزنل. آپ ہمارے پہاڑی علاقوں میں جائیں, وہاں پر بھی لوگ ہیں ان کے 2 گھر ہوتے ہیں. وہ سردیوں میں ایک جگہ پہ ایک الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں, گرمیوں پہ ایک اور الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں. سو یہ جو ہے سیمی نومیڈک پیٹرن, اور وہ بھیڑ بکریاں وغیرہ چراتے ہیں ایسے لوگ. سو یہ پیسٹورلس وغیرہ میں بھی سیمی نومیڈک پیٹرنز ہیں, شفٹنگ کلٹیویٹرز میں بھی ہیں, اور جو فارجنگ جو فوڈ کلیکٹنگ ہنٹنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ تو بالکل جہاں پر ان کی گیم یا ان کے جو اینیملز ہیں جن کو وہ ہنٹ کرتے ہیں وہ جب مائیگریٹ کرتے ہیں تو دیز پیپل آلسو موو. سو ان کا تو نومیڈک لائف اسٹائل ہے, ریزیڈنس پیٹرنز بھی نومیڈک ہیں. سو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں اسمال سوسائٹیز میں, ہم نے اب جس طرح سدرن سودان میں نیور کی بات کی تھی, اب وہ ہے تو اسٹیٹ سسٹم سودان کا, مگر نیور وہاں پر رہتے ہیں. سو یہ جو نیور ہیں یہ ان کا جو آرٹ ہے, یہ ایک پرٹیکولر گروپ آف پیپل جو ہیں, ان کا جو آرٹ ہے دس از ڈفرنٹ فرام دا آرٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. جو ایک اسٹیبلشڈ کمپلیکس سوسائٹی کی جو آرٹ فارمز آپ کو شہروں میں نظر آئیں گی, وہ ان لوگوں کی ذرا آرٹ فارمز میں کچھ فرق ہوگا. ان کی آرٹ فارمز میں کیا فرق ہوگا؟ اب ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ جی جو نومیڈک یا سیمی نومیڈک جو ریزیڈنس پیٹرنس فالو کرتے ہیں ان کا آرٹ جنرلی کیسا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ تر پرفارمنگ آرٹس میں بلیو کرتے ہیں. ان کی آرٹسٹک ایکسپریشن ان کی ضرورت ہے, مگر وہ انہوں نے پھرنا ہوتا ہے, ادھر ادھر جانا ہوتا ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہیں وہ اسکلپچر بنا دیں اور وہ پھر اسکلپچر ہل ہی نہ سکے وہاں سے, یا کوئی آرکیٹیکچرل بلڈ ان کا پیٹرن ہی ریزیڈنس کا ایک جگہ کا نہیں ہے, تو وہ اتنی انویسٹمنٹ کر دیں ان دا کنسٹرکشن آف اے بیوٹیفل مانیومنٹ اور وہاں سے ان کو جانا ہو. سو یہ لوگ جو ہیں یہ پرفارمنگ آرٹس جو ہیں اس میں بلیو کرتے ہیں. اور اسی لیے اب کیونکہ سودان کی ہم نے بات کی ہے, اور بھی افریقن ممالک میں آپ دیکھیں تو ان کے جو طور طریقے جو ٹرائبل ڈانسز وغیرہ ہیں دیٹ آر کنسیڈرڈ ٹو بی پرفارمنگ آرٹس. اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ پورٹیبلٹی ہے, کہ پورٹیبل جو ہے ان کے آرٹ فارم زیادہ پورٹیبل ہوتے ہیں. سو دے ہیو جولری, وہ چاہے اینیمل بونز آئیوری وغیرہ کی ہے یا کچھ میٹلز کی ہے یا پریشس سٹونز کی ہے, تو وہ جولری وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اب یہ جو شامنز وغیرہ نیٹو امریکہ میں تھے, آپ نے شاید فلمیں دیکھی ہوں, تو ان کے الیبریٹ ہیڈ ڈریسز ہوتے تھے جس میں ایگل فیدر وغیرہ کے جو تھے, ان کے گاؤن نما جو تھے وہ سیرے ٹائپ جو تھے وہ ہیڈ ڈریسز پہنا کرتے تھے ٹریڈیشنل. ابھی بھی جو ان کے ٹریڈیشنل لوگ ہیں سیریمنیز وغیرہ پر پہنتے ہیں. سو یہ بھی ایک جو ہے یہ پورٹیبل چیز ہے, یہ انسان کے ساتھ جا سکتی ہے. اب جولری کی ہم نے مثال دی ہے, ٹیٹوز کی مثال دی ہے. ٹیٹو اب کسی کے اگر بازو پہ ٹیٹو ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے بندہ اگر جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ساتھ اپنا ٹیٹو لے کر جائے گا, مگر اس کو بنانے والا ایک ٹیٹو آرٹسٹ ہوگا, اسکلڈ ہوگا, اس کی رسپیکٹ ہوگی, اس کے کام کو آرٹ سمجھا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی آئیڈیا آف ججنگ آرٹ, دا کوالٹی آف آرٹ, کہ جی ہم نے اسکل کی بات کی ہے کہ یہ اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے یا کچھ, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سم ون جو اگر پینٹنگ کرے, کوئی درخت بنائے اگر پینٹ سے, تو وہ کیا 25,000 کا ہے یا 25 لاکھ کا ہے یا 25 کروڑ کا ہے. Who judges that? Who judges the quality of art? Or if it's not in money, then
یہ ہے کہ جی یہ تو کیا گند بنا دیا ہے, ہاں یہ اچھا ہے, آپ محنت کریں, آپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں, اور واہ جی یہ تو مطلب واقعی آپ میں تو ہنر جو ہے یہ واقعی ماننے والا ہے, آپ استاد ہیں. سو یہ جو کوالٹی اپریسیشن والی جو بات ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ ہاؤ کین ون جج آرٹ ان ماڈرن سوسائٹیز؟ واٹ کانسٹیٹیوٹس good art is largely determined by the professional art establishment, جس میں ایکسپرٹ شامل ہیں, کرٹکس شامل ہیں, ایکیڈیمک شامل ہیں. مطلب یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم اب سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں, ویسٹرن سوسائٹیز یا کمپلیکس سوسائٹیز جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں, سسٹمز ان پلیس ہیں. مطلب ہم اسمال سوسائٹی یا سب کلچر کی بات نہیں کر رہے, ہم مین اسٹریم کلچر کی بات کر رہے ہیں. سو یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ آرٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, میوزیمز ہیں, گیلریز ہیں, آرٹ کرٹکس ہیں, ایسے صحافی ہیں یا اور لوگ ہیں جو جا کر دیکھتے ہیں ایک نئے آرٹسٹ کی پروڈکشن, اس کے بارے میں لکھتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں, وہ پروفیشنلز ہیں. سو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے آرٹ کی. سو اس کے ارد گرد مطلب ایک ایکیڈیمکس ہیں جو بات کرتے ہیں, اب جس طرح شاعری کے بارے میں کہ جی یہ جو شاعر تھے ان کے خیال یہ تھے, پھر نئے شاعر جو آئے انہوں نے کچھ اور خیال لانے کی کوشش کی شعر میں, انہوں نے نظم کا میڈیم انٹروڈیوس کیا یا غزل کے اوپر کام کیا. سو یہ ایک پروفیشنل یا ایکیڈیمک یا ایکسپرٹ جو ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ عجائب گھر ہو گیا یا گیلری ہو گئی. سو دا پوائنٹ از کہ کمپلیکس سوسائٹیز میں ایک اسٹیبلشمنٹ کریٹڈ ہے اراؤنڈ دی آئیڈیا آف آرٹ. مگر ان سوسائٹیز لیکنگ پروفیشنل آرٹ اسٹیبلشمنٹ, آرٹسٹک اسٹینڈرڈز آر لیس ایلیبریٹ اینڈ مور ڈیفیوز اینڈ ڈیموکریٹک, ریلائنگ آن پبلک ریئیکشن. اب یہ ایک کے برعکس بات ہے کہ وہ سب گروپس یا اسمال گروپس جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ سچ اتنا پروفیشنل سطح پر یا اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر آرٹ نہیں ہے, یہ سوسائٹیز یعنی کہ پیسٹورلسٹ کی سوسائٹیز یا شفٹنگ کلٹیویٹرز کی سوسائٹیز یا ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ ٹرائبس, تو یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پر آرٹسٹ ٹائپ چیز جو ہے وہ نہیں نظر آتی. I mean, you do not see a professional artist کہ وہ صرف کام ہی اپنے آرٹ کا کرتے ہیں, اپنا ان کا ایک فن ہے اور وہ جا کر یا پرفارم کرتے ہیں یا کچھ کریٹ کرتے ہیں اور ان کو اس کا معاوضہ ملتا ہے. That is not necessarily the case. یہاں پر everyone can be a part of art. اب یہ جو اگر ٹرائبل ڈانس ہے تو اس میں کوئی رنگ لیڈر ضروری نہیں ہے ہونا یا کوئی کوریوگرافر ہونا نہیں ضروری, اس میں وہ خود ہی سارے مل کر آپس میں اپنی خوشی وغیرہ جو ہے ہلا گلا کر کے وہ, یا اگر کوئی اس میں سیریسنس ہے, کوئی انیشیشن سیریمنی ہے تو وہ کر کے آپس میں ڈیموکریٹکلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہے اس میں ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ جی ایگالیٹیرینزم جو ہے چھوٹے, اگر آپ جتنی چھوٹی سطح پر سمپل سوسائٹی میں جائیں تو وہاں پر اونچ نیچ کم ہے. سو یہاں پر آرٹ میں بھی اونچ نیچ کم ہے. یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آرٹسٹک ایکسپریشن اور قدردان جو ہیں وہ بہت صرف جو ٹرائبل چیف ہے اسی کو سمجھ آ رہی ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. یا کوئی ان میں سے 6 لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ واہ جی یہ دیکھو یہ کیا اس نے چیز بنائی ہے تو سارے اس کی تعریف کریں گے. دیٹ از ناٹ دا کیس. یہاں پر میس اپیل کا میکینزم آپریٹ کرتا ہے. وہ اس آرٹ فارم کی قدر ہوتی ہے جو ہر کوئی اپریشیٹ کرے, جو who everyone likes. سو یہاں پر نوشن آف آرٹ از مچ مور پاپولر, اینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جمہوری بھی ہے, وہ ڈیموکریٹک بھی ہے, کیونکہ ایوری ون از انوالوڈ رادر دین جسٹ a certain segment. Complex societies with specialization and sophisticated institutions invest in elaborate buildings, larger than life canvases kept in museums. اب اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو کمپلیکس سوسائٹی ہے اس کے پاس کیونکہ اسپیشلائزیشن ہے, ڈویژن آف لیبر ہے, accumulated
ویلتھ ہے کیونکہ ہیوز کے پاس بہت زیادہ ہے, ہیوز کے پارٹ ہیو ناٹس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایکیومولیٹڈ ویلتھ جو ہے اس کے ذریعے میوزیمز بھی اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. پھر جو کیونکہ ہائی اسٹیٹس لوگ جو ہیں وہ آرٹ بناتے ہیں اور اس کے قدردان ہوتے ہیں, تو پھر ہائی اسٹیٹس لوگوں کے پاس اتنی ریسورسز بھی ہوتی ہیں کہ وہ سوفسٹیکیٹڈ آرٹ فارمز میں انویسٹ کریں, ٹائم اور انرجی اور اپریشیشن میں. تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ذرا کچھ غیر جمہوری یا ایلیٹسٹ سینس آ جاتا ہے آرٹ میں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک سرٹن وہ کرٹک ہے جو یا کوئی ایکیڈیمک ہے جو اس چیز کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہے, تو جب وہ کوئی امپریشن فارم کرے گا تو سارے اس کی امپریشن کو سنیں گے کیونکہ اسپیشلائزیشن ہے. سو یہاں پر ون نوٹسز کہ ایز اے ریزلٹ یہاں پر پھر وہ جو پاپولر سینس ہے کہ ایوری ون از انوالوڈ ان این آرٹ فارم وہ نہیں ہے. یہاں پر ذرا یہ ہے کہ یا جو جن لوگوں کو بہت شوق ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں آرٹ کو, یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے. سو دیر از دیٹ ڈفرنس بٹوین آرٹ. یہ ایک اہم ڈفرنس ہے فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ. اینڈ آئی مین دس ڈفرنس ان ویریئس فارمز ان ویریئس شیڈز, ویریئس سٹلٹیز جو ہے یہ نظر آتی ہے, دس ڈفرنس بٹوین کمپلیکس اینڈ سمپل سوسائٹیز. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی آئیڈیا آف آرٹ اینڈ پالیٹکس. اب آرٹ کا پالیٹکس سے بھی ایک انٹرسٹنگ قسم کا لنک ہے. سو لیٹ us try and explore this. Like we said before کہ for a cultural anthropologist art is not only کہ موسیقی یا نظمیں یا ترانہ, it is all those things and much more. ٹھیک ہے. سو اس میں اب آرٹ کو جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ اس کی باریکیوں میں جاتا ہے اور اس کی لنکیجز دیکھتا ہے کہ باقی کلچر کے حصوں کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. سو now we are going to look at some of that and talk about the idea of art and politics. It is possible to see symbols of political power expressed via art. اب یہ ایک بات نوٹس کی جا سکتی ہے کہ پولیٹیکل پاور جو ہے, سیاسی جو پاور ہے وہ نظر آتی ہے آرٹ کے اندر. آرٹ از آلسو یوزڈ ٹو سٹلی ایکسپریس پاور. سو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ان پولونیشیا لیڈرشپ بیسڈ آن سینٹرلائزڈ چیفڈمز ریزلٹس ان چیفس یوزنگ پرماننٹ ٹیٹوز ٹو ریفلیکٹ their hereditary high status. اب پولونیشیا کے جو آئلینڈز پیسیفک اوشن میں لوکیٹڈ ہیں, پولونیشین آئلینڈز, یہاں پر چیفڈم سسٹم جو ہے آپریٹ کرتا ہے, ہیریڈیٹری خاندانی بیسس پہ جو ہے وہ فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن چیف ہوتا ہے جس کے بعد سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو چیفڈمز ہیں پولونیشیا میں, اگر آپ میپ کہیں دیکھیں تو پیسیفک اوشن میں پولونیشین آئلینڈز آپ کو نظر آئیں گے. تو یہاں کے جو چیفز ہوتے ہیں یہ ان کے ٹیٹوز ہوتے ہیں, یہ مطلب ان کے پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں. اب ٹیٹو کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بار آپ کروا لیں ٹیٹو تو وہ نشان مٹتا نہیں ہے, وہ دھلنے سے نشان مٹے گا نہیں, وہ پکا سکن کے اندر ہو جاتا ہے. سو یہ جو ٹیٹو ہے یہ کیونکہ وہاں پر جو چیف ہوگا وہ ایک خاص قسم کا ٹیٹو جو ہے وہ کروائے گا. سو یہ آرٹ فارم یوز کی جا رہی ہے ٹو شو کہ جی یہ چیف صاحب ہیں, ان کا یہ ایک بالخصوص جو ہے ٹیٹو یہ شو کر رہا ہے ان کا ہائی اسٹیٹس, ان کا رتبہ وغیرہ وغیرہ. اب ایک اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہیریڈیٹری نوشن ہے چیفڈم کا, پولینیشیا میں ایک بار چیف بن گئے تو بن گئے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا بچہ بھی چیف بنے گا. سو ایک اس میں کیونکہ یہ فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن بات جاتی ہے, یہ نہیں کہ مخالف پارٹی کا جو بندہ ہے وہ چیف بن جائے گا, انلیس کوئی لمبا وارفیئر ہو اور پورا جو نظام ہے وہ درم بھرم ہو جائے. اٹ از پریٹی مچ سرٹن کہ ایک بار آپ چیف بن گئے تو بن گئے. اٹ از این انڈرسٹوڈ ہیریڈیٹری فارم آف اتھارٹی. سو اس لیے ٹیٹو کا استعمال از اپروپریٹ ٹو شو کہ جی یہ ٹیٹو ایک بار مور لگ گئی چیف کی تو مور جو ہے وہ پھر پوری زندگی کے لیے ہے. چیف ہے
اور چیف رہے گا. So that is a permanent symbol of authority. So an appropriate form is used. Also consider that not only indicate کیا جا رہا ہے کہ یہ چیف کا ٹیٹو ہے, but جو form of the tattoo itself shows کہ یہ ایک بار چیف بن گیا ہے تو he is a permanent chief. So this is a political meaning which is invested in an art form which is a tattoo. اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آف سیم ٹائپ آف اے تھنگ, بٹ اس میں کیونکہ سیاسی حالات اور ہیں تو آرٹ فارم بھی ذرا ویری کر رہی ہے. وہ ہے میلینیشیا کا ایگزامپل. میلینیشیا میں بھی چھوٹی سوسائٹیز ہیں, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پاور از مور فلوئڈ اینڈ دا بگ مین انڈیکیٹ دیئر اتھارٹی یوزنگ ٹیمپرری باڈی پینٹس. اب یہ بھی جو میلینیشینز ہیں یہاں پر بھی ہوتے ہیں, بگ مین ہوتے ہیں جو سیانے ہوتے ہیں اپنے علاقے کے, ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے, سارے ان کی بات سنتے ہیں, مگر ان کی جو پاور ہے آپس میں کانسٹنٹ ٹسلز ہوتی ہے. ایک دن بگ مین کوئی ہے, دوسرے دن بگ مین کوئی اور ہے. سو اگر یہ ٹیٹو کروا لیں تو ان کو تو مصیبت مچ جائے گی. دیر بی آل دیز پیپل کیرینگ دا سیم سمبل, کیونکہ وہ پرماننٹ چیز ہے. دیز پیپل یوز باڈی پینٹس. جو بگ مین ہے اس کے پرٹیکولر وہ پینٹس وغیرہ کے ذریعے اپنی اتھارٹی شو کرتا ہے, اینڈ پینٹس آر ٹیمپرری, دے کین بی ریمووڈ آفٹر واشنگ. سو یہ جو ہے کیونکہ پاور وہاں پر ٹیمپرری ہے, دے یوز اے ٹیمپرری فارم آف آرٹ ٹو ایکسپریس دیٹ اتھارٹی. سو دس از این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹس. ابھی ہم نے آرٹ کی بات جو ہے وہ پوری ختم نہیں کی ہے. We are going to discuss a lot more issues, including the idea of social control. Don't worry, I haven't forgotten the idea of social control, but we are going to discuss it in much more detail in the next lecture. آج کے لیے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, so I will close the lecture and inshallah be waiting to see you next time. خدا حافظ.